ریڈیو ڈرامے کا فن۔ ریڈیو آواز کا میڈیم ہے، اس لیے ریڈیو پر نشر ہونے والی سبھی اصناف ادب کچھ مخصوص فنی لوازم کا تقاضا کرتی ہیں، جن کا احترام کیے بغیر اس میدان میں کامیابی ممکن نہیں۔ اسی طرح ریڈیو ڈرامہ بھی اسٹیج اور ٹی وی ڈرامے سے قدرے مختلف تقاضے رکھتا ہے۔ اگرچہ یہ تینوں اصناف مجموعی اعتبار سے ڈرامے کی ہی کائنات کا حصہ ہیں، مگر ایک نہیں ہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ریڈیو ڈرامہ فنی اعتبار سے اسٹیج ڈرامے سے قدرے مختلف ہے۔ یہاں فن کے سارے مرحلے آواز کے ذریعے طے کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کی بوتیقہ سے کما حقہ روشناس ہوئے بغیر اس کی تفہیم و تحسین کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ہر قاری کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی بوتیقہ سے کما حقہ شناسائی حاصل کرے۔ ریڈیو ڈرامہ بقول رفعت سروش اسکرپٹ کے علاوہ صرف آواز ہے۔ آواز کردار ادا کرنے والے اداکاروں کی، آواز پس منظر یا منظری موسیقی کی، آواز ڈرامے کی ضرورت کے اعتبار سے بجلی کی کڑک، بادل کی گرج اور بارش کی آواز، سبک خرام، تیز رو دریا، ابلتے چشمے اور طوفان خیز سمندر کی لہروں کی آواز، چرندوں پرندوں کی، ہاتھیوں کی چنگھاڑ، شیروں کی دہاڑ، گھوڑے کی ہنہناہٹ، تلواروں کی جھنکار، بندوق کے فائر اور توپوں کے گرجنے کی آواز، چھکا چھک دوڑتی ہوئی ریل گاڑی کی آواز، افلاک میں پرواز کرتے ہوئے جہازوں کی آواز، سمندری جہازوں کی پرشکوہ روانی کی آواز، موٹر، بس اور شہر کی سڑکوں پر دوڑتے اور رینگتے ٹریفک کی آواز، گودھلی کے وقت ڈھوروں کے گھنٹیوں کی آواز، پنچکی کھیت میں چلتے رہٹ کی آواز، اس روئے زمین پر پیدا ہونے والی ہر آواز فنی ادراک اور کمال میں ڈھل کر ریڈیو ڈرامہ کا حصہ بن سکتی ہے اور بن جاتی ہے۔ عشرت رحمانی ڈرامے کے لوازم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عام ایکانکی ناٹک یا ایک ایکٹ ڈرامہ جو چھپنے یا اسٹیج کے لیے لکھا جائے، اس میں آنکھوں سے دیکھنے کی اداکاری سما سکتی ہے، لیکن ریڈیو ڈرامہ صرف سننے کے لیے ہے، آنکھوں سے اس کا تعلق نہیں۔ یہاں تمام تر اداکاری کے جوہر زبان ہی سے دکھائے جاتے ہیں اور کان ہی ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، گویا سماعت ہی کے ذریعے سے بصارت کا کام لیا جاتا ہے۔ اس لیے حرکات و سکنات اور اعمال و افعال کی نمائش صرف گفتگو یا مکالمے ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ وہ آگے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ریڈیو ڈرامہ لکھنے والے مختصر ڈرامہ کے نام سے غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دقیق و مبسوط پلاٹ کا انتخاب کر کے ڈرامہ کے تمام لوازم کی پابندیوں میں الجھ جاتے ہیں۔ حالانکہ ریڈیو ڈرامہ اس عام روش سے بالکل الگ ہے۔ ریڈیو کا اسٹیج صرف کانوں کے لیے ہے، اس لیے دقیق نکات اور پیچیدگیاں یہاں کام نہیں دیتی۔ سادگی اس کا ضروری جزو ہے اور اس کے پلاٹ کے واقعات کی ترتیب وغیرہ میں سادگی درکار ہوتی ہے، اور مائکروفون کا یہ اسٹیج اسٹوڈیو کی چہار دیواری میں عام اسٹیج کی پابندیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ زمان و مکان کی وحدت کا تعین بھی یہاں ضروری ہے۔ اسٹیج پر ایک سین اگر ایک کیمرہ میں دکھایا جاتا ہے تو دوسرا سین سڑک یا جنگل میں، اور اس طرح زمان و مکان کی تبدیلی کے لحاظ سے مناظر کا بدلنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔
جو آسان کام نہیں۔ مثلاً اگر اسٹیج کے ڈرامہ میں 10 دسمبر 1946 کا ایک دن نظر آتا ہے اور اس کے دوسرے حصے میں 10 دسمبر 1948 کا دن دکھانا مقصود ہے، تو اس 2 سال کے فرق کا دکھانا افراد کی عمروں اور دیگر خصوصیات کے لحاظ سے آسان نہیں، لیکن ریڈیو کا کھیل تو لفظوں کا کھیل ہے۔ 2 جملوں میں گھر سے جنگل پہنچ گئے اور ایک صفحہ الٹ دیا تو پورے سال کا کیلنڈر ہی پلٹ گیا۔ اس لیے یہ تغین بھی مخصوص انداز کا ہوتا ہے۔ ریڈیو ڈرامے کی تکنیک کا جہاں تک تعلق ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ریڈیو ڈرامہ تحریر کرنے والا ڈرامہ نگار خود پوری طرح ریڈیو کے تقاضوں سے آشنا ہو، اس کی تکنیک کو اچھی طرح صرف جانتا ہی نہ ہو، اسے برتنے کا ہنر بھی رکھتا ہو۔ اگر وہ خود اس سے آشنا نہیں ہے تو وہ ریڈیو ڈرامہ لکھ نہیں سکتا۔ موضوع کے اعتبار سے ریڈیو ڈرامے میں زندگی کی حقیقتوں کو پیش کرنا ضروری ہے۔ روزمرہ زندگی کے مسائل اس کا من بھاتا موضوع ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخی و تہذیبی عظمتوں کی کہانیاں رقم کرنا اور نئی نسل کو ان سے آگاہ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ ان کی پیروی کر سکیں۔ 3 وحدوں کی پابندی بھی جزوی طور پر کی جاتی ہے۔ آغاز، درمیان اور اختتام کی تکون کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ ریڈیو ڈرامہ دکھایا نہیں، سنوایا جاتا ہے۔ اس میں اجسام پیش نہیں کیے جاتے، محض ان کی آوازوں سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ ریڈیائی ڈرامہ تکنیکی اعتبار سے بہت ترقی یافتہ ہے، مواد کے اعتبار سے زندگی کے تئیں بہت زیادہ وفادار اور خیال کے نقطہ نظر سے اسی قدر صحت مند ہے جس قدر موجودہ دور کے ادیبوں کا تخلیقی شعور۔ جیسا کہ ابتدا میں کہا گیا کہ ریڈیو ڈرامہ سننے کے لیے ہے، آنکھوں سے اس کا تعلق نہیں۔ یہاں تمام تر اداکاری کے جوہر زبان ہی سے دکھائے جاتے ہیں اور کان ہی ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، گویا سماعت ہی کے ذریعے سے بصارت کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ اس لیے حرکات و سکنات و اعمال و افعال کی نمائش صرف گفتگو یا مکالمہ ہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ ریڈیو ڈرامہ دراصل اسٹیج ڈرامہ، فلم اور ٹیلی ویژن سے مختلف تکنیک رکھتا ہے، چونکہ اسٹیج ڈرامہ اور ٹیلی ویژن میں بیک وقت سمعی و بصری دونوں ہی پہلو شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے اس میدان میں آواز اور مناظر، حرکت و عمل سبھی کچھ شامل ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، لیکن ریڈیو کی سمعی حیثیت ہونے کی وجہ سے صرف آواز ہی کے ذریعے سارے عمل اور تاثر کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس طرح اس کا زور آوازوں پر ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ریڈیو کے بنیادی عناصر میں آواز اور موسیقی کو بڑی اہمیت ہے۔ فن کے لحاظ سے ریڈیو ڈرامہ افسانے سے بہت قریب ہے۔ بہت سی تکنیکی سہولتیں جن کا استعمال اسٹیج ڈرامے میں کارآمد ثابت ہوتا ہے، ان سے ریڈیو ڈرامے کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مثلاً خود کلامی، ایک طرف کی گفتگو یا فلیش بیک۔ سامع ان کو مناسب انداز میں سن سکتا ہے، نہ ان کی تنقیدی تحسین کر سکتا ہے۔ پلاٹ، ریڈیو ڈرامے میں پلاٹ ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتا ہے۔ یہاں اختصار کے ساتھ اسے پیش کیا جاتا ہے۔ وقت کی پابندی کی وجہ سے ایجاز و اختصار سے کام لیا جاتا ہے۔ تصادم ڈرامے میں پلاٹ کی بنیاد بنتا ہے۔ ایک واقعے کو موضوع بنا کر اسے بڑی سادگی سے پیش کیا جاتا ہے۔ پلاٹ کے ارتقاء میں واقعاتی و تاثراتی ارتقاء اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تجسس کی مدد سے پلاٹ سامعین کو باندھے رکھتا ہے۔ واقعات کی ترتیب میں ڈرامائی وحدت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر ڈرامہ لایعنی ہے تو پلاٹ کا قصہ در قصہ ہونا ضروری ہے۔ یہاں نہ تو وحدت ثلاثہ کا خیال رکھا جاتا ہے اور نہ آغاز، درمیان، اختتام کی تکون کا۔ مرکزیت نہ تو موضوع کو حاصل ہوتی ہے نہ کسی کردار کو۔ کردار نگاری
ریڈیو میں کردار زیادہ نہیں ہوتے، مگر فن اداکاری میں ان کا طاق ہونا ضروری ہے۔ زیادہ کردار ہوں تو ان میں امتیاز کرنا دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی پہچان آواز سے ہوتی ہے۔ اس لیے 3 سے زیادہ کردار نہ ہونے چاہیے، یعنی ایک منظر میں 3 سے زیادہ کرداروں کو بات کرتے نہ دکھانا چاہیے۔ ریڈیو ڈرامے کے کردار مثالی کم اور عمومی زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ زندگی کے کسی نہ کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کی ترجمانی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ زبان سے متعلق جو کچھ ارسطو نے بوتقا میں کہا ہے، ریڈیو ڈرامہ اس کی پیروی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ارسطو کے ایک اقتباس کو ملاحظہ کیجیے۔ کوٹ: زبان کی خوبی یہ ہے کہ اس میں صفائی ہو، سوقیانہ پن نہ ہو۔ سب سے زیادہ صاف زبان تو وہ ہوگی جس میں صرف روز مرہ کی بول چال کے الفاظ استعمال کیے جائیں، لیکن ایسی زبان میں سوقیانہ پن ضرور ہوتا ہے۔ بہرحال یہ طے ہے کہ ریڈیو ڈرامے کی زبان گفتگو کی زبان ہونی چاہیے، لیکن ایسی گفتگو جس میں بازاری پن نہ ہو۔ لفظ کو اس کے تمام ابعاد کے ساتھ برتنے کا فن ڈرامہ نگار کو آنا چاہیے۔ کردار کا تعلق جس طبقے یا گروہ سے ہو، وہ زبان بھی اس طبقے کے لب و لہجے سے اخذ کرے۔ انکوٹ۔ مکالموں کو ریڈیو ڈرامے کی جان تصور کرنا چاہیے۔ اعلیٰ مکالمہ نگاری کے بغیر ریڈیو ڈرامہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں عمل کا دار و مدار زبان پر یا مکالموں پر ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ایک اسکالر کہتا ہے کہ ڈرامے کو اس کی عظمت لفظوں کی بدولت ملی، اب اسے شاہانہ مقام صرف لفظوں ہی کی بدولت مل سکتا ہے۔ ریڈیو ڈرامے کے مکالمے اسٹیج ڈرامے کے مکالموں سے الگ ہوتے ہیں۔ مکالمہ ایسا ہو جو کردار کی زبان سے نکلے اور سامعین کے دل میں اتر جائے۔ مکالمے ضرورت کے مطابق ہوں، غیر ضروری مکالموں کی گنجائش ریڈیو ڈرامے میں نہیں۔ مکالمے کا کام انکشاف کرنا اور قصے کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ جو مکالمہ یہ کام کرتا ہے وہ کامیاب قرار دیا جا سکتا ہے۔ ریڈیو ڈرامے میں نیچی صوتی سطح کے مکالموں سے کام چل جاتا ہے، جبکہ اسٹیج ڈرامے میں مکالمے زور سے بولنے پڑتے ہیں۔ اس طرح ریڈیائی ڈرامے کے مکالمے لہجے کے اعتبار سے زیادہ فطری ہوتے ہیں۔ اس میں دبے لہجے کے الفاظ، دھیمی خود کلامی، ادھورے الفاظ، جذباتی رد عمل کو ظاہر کرنے والی بے لفظ آوازیں اور سانسوں کی ابھرتی گرتی آوازوں کے لیے خوب گنجائش ہوتی ہے، جو ہماری روزمرہ کی جذباتی گفتگو کا بہت اہم صوتی حصہ ہوتی ہیں۔ مکالمے مختصر اور عام فہم ہوں، ان میں صوتی لچک ہو، اس سے آوازوں میں زیر و بم پیدا ہوتا ہے جو کانوں کو اچھا لگتا ہے، ورنہ ایک سی آوازیں سن کر سامع تھک جاتا ہے۔ وحدت تاثر ہونا ضروری ہے، یعنی مثبت و منفی، اچھا یا برا، جو تاثر بھی فنکار ابھارنا چاہتا ہے ابھارے، مگر وہ واحد تاثر ہو، مختلف نوعیت اور کیفیت کے تاثرات نہ ہوں۔ مکالمہ نہ صرف ڈرامے کو آگے بڑھاتا ہے بلکہ کردار نگاری کا فرض بھی انجام دیتا ہے۔ کردار اور مرکزی خیال کو واضح کرنے والے مکالمے کامیاب تصور کیے جاتے ہیں۔ مکالموں کا فطری پن اس کی معراج ہوتا ہے۔ جناب عشرت رحمانی ریڈیو ڈرامے میں مکالموں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ریڈیائی ڈرامے میں مکالموں کی اولین اہمیت ہے۔ یہاں حرکات و سکنات اور رفتار کے عمل کا کوئی دخل نہیں، صرف گفتار ہی سے سب کام لیے جاتے ہیں۔ اس لیے الفاظ کے در و بست، زبان کی موزونیت اور مکالموں کی چستی و برجستگی پر سب سے زیادہ توجہ لازمی ہے۔ کوئی لفظ، کوئی فقرہ غیر ضروری استعمال نہ کیا جائے، ورنہ ڈرامائی تسلسل، ربط اور تذبذب میں
فرق آنے کا اندیشہ ہے۔ جھول اور بے ربطی پیدا ہو جانے سے اہم پلاٹ اور دلچسپ سے دلچسپ واقعات پر مبنی ڈرامہ انجام میں اپنی کشش اور اثر کھو بیٹھتا ہے۔ واضح ہو کہ کرداروں کی آمد و روانگی یعنی انٹری اور ایگزٹ کا کام بھی الفاظ اور صوتی اثرات سے لیا جاتا ہے۔ تکنیکی لحاظ سے ریڈیو ڈرامے میں مکالموں کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ الفاظ میں صوتی لچک ہو اور کرداروں کے مرتبے، درجے اور عمر و حیثیت کا لحاظ رکھ کر الفاظ کا انتخاب کیا جائے تاکہ موضوع آوازوں کے ساتھ سماعت کے لیے ان کا صوتی رد عمل مناسب اور مؤثر ثابت ہو۔ یہاں یہ امر ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ الفاظ کا انتخاب مصنف کا کام ہے، لیکن موضوع آوازوں کا انتخاب ہدایت کار کی ذمہ داری ہے۔ الفاظ کے انتخاب میں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ان کا ذکر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ مکالموں کے لیے الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا لازم ہے کہ ایک اسٹیج ڈرامے کے لیے جس انداز کے پرشکوہ الفاظ اور جملوں کی ضرورت ہوتی ہے، ریڈیو ڈراموں کے لیے اس سے مختلف انداز میں نرم اور دھیمے لہجے میں ادا ہونے والے مختصر اور موزوں الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، جنہیں مائکروفون کی نزاکت برداشت کر سکے اور ادائیگی کے وقت سماعت، سہولت اور صورت سے قبول کر کے محظوظ یا متاثر ہو سکے۔ ریڈیو ڈرامے کے لیے طویل مکالمے اور خود کلامی کی بہت کم گنجائش ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے انہیں غیر ضروری سمجھ کر احتراز کیا جائے۔ اختصار و ایجاز اور سریع الفہم انداز بیان ریڈیائی ڈرامے کا سب سے بڑا حسن ہے۔ صوتی اثرات ریڈیو ڈرامے میں مکالموں کو بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن ان کو مؤثر بنانے کا کام صوتی اثرات انجام دیتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ عشرت رحمانی اس سلسلے میں اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صوتی اثرات کی بھرمار تکنیک کی کوئی خاص خوبی نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ریڈیائی ڈرامے کو مقامی پابندی سے آزاد رکھا جا سکتا ہے اور محض صوتی اثرات کے ذریعے کرداروں کو آن کی آن میں ہزاروں میل کی مسافت صرف ہوائی جہاز کے صوتی ریکارڈ سے طے کرائی جا سکتی ہے۔ جہاز، ریلیں، موٹر، ٹرک، ہر قسم کی مشینیں اور گاڑیاں دوڑانا، ایک اشارے میں آسمان و زمین کی تنابیں کھینچ کر رکھ دینا اور سینیریوں اور بھاری پردوں کی تبدیلیوں سے بے نیاز ہو کر اپنے کرداروں کو دنیا کے گوشے گوشے میں لیے پھرنا نہایت آسان ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواہ مخواہ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے صوتی اثرات کا استعمال لازم قرار دینا اور بے ضرورت بے عمل صوتی ہنگامہ آرائی کرنا ریڈیو ڈرامہ نگار کا اولین فرض ہے، بلکہ یہ تکنیکی سہولتیں اس لیے میسر ہیں کہ پلاٹ اور واقعات کے لحاظ سے جہاں اور قسم کی کوئی خاص ضرورت درپیش ہو انہیں استعمال میں لایا جائے، لیکن غیر ضروری استعمال پر پابندی عائد کرنا خود ایک کامیاب ڈرامہ نگار کا اپنا کام ہے۔ ہر موقع پر اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ ریڈیو ڈرامے کی بنیادی ضرورت مکالمے ہے اور انہی سے زیادہ کام لینا چاہیے، انہی کو پرزور و باکار و بامعنی بنانا چاہیے اور ان کو سماعت کا مؤثر ذریعہ بنانے کی غرض سے کسی صوتی اثر کو بطور امداد استعمال کرنا چاہیے۔ ریڈیو ڈرامے کی ان اصوات کو وسیع معنوں میں 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ صوت کی ایک شکل تو وہ ہے جس میں صوتی اثرات پس منظر کا کام دیتے ہیں، ماحول کو تخلیق کرتے اور جذبات کو اکساتے ہیں۔ دوسرے وقتی صوت جو کسی عمل یا حرکت کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے دروازے کا بند ہونا، ساز کا چھیڑنا یا گولی چلانا۔ تیسری شکل وہ ہے
جس میں ہدایت کار صوت کو فنی طور پر برت کر مختلف اثرات اور تاثرات پیدا کرتا ہے، جیسے تمثیل، تاثراتی، اشاراتی، علامتی، حقیقی، تصویری اور تخیلی وغیرہ۔ واقعہ کی نوعیت اور کیفیت کو اجاگر کرنے کے لیے صوتی اثرات کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ یہ مکالمے کو جاندار بناتے ہیں۔ تکنیکی سہولیات۔ ریڈیو کے تکنیکی وسائل اگرچہ فن ڈرامہ نگاری کے زمرے میں نہیں آتے، مگر ان کا ڈرامے کی تیاری اور پیشکش سے اتنا قریبی رشتہ ہے کہ ان کے بغیر ریڈیو ڈرامے کے فن پر کی جانے والی بات مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے یہاں ان کا بھی ریڈیو ڈرامے کے فن کا جزو لا ینفک کی حیثیت سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اب ریڈیو ڈرامے براہ راست نشر نہیں کیے جاتے، پہلے انہیں ریکارڈ کر کے سنا جاتا ہے، ان کی نوک پلک درست کی جاتی ہے، اور جب ہر طرح سے اطمینان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہی انہیں نشر کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس لیے ڈرامے کی ایڈیٹنگ اور ڈبنگ کی منزل ہی دراصل ڈرامے کی اصل منزل ہے، جہاں اس کی کمیاں دور کر کے دوبارہ اس حصے کی ریکارڈنگ کر کے اسے فیتے سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اس منزل پر بالآخر ڈرامہ جو شکل اختیار کرتا ہے وہی اس کی آخری شبیہ ہوتی ہے۔ اسی حتمی شکل کو نشری شعبے کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ وہ اسے نشر کیا جائے۔ خلاصہ، ریڈیو ڈرامہ اگرچہ ڈرامے کی ہی ایک شاخ ہے، مگر ریڈیو سے متعلق ہونے کی وجہ سے وہ اپنی الگ فنی انفرادیت رکھتا ہے۔ اس کی الگ پہچان، اپنا الگ تشخص ہے۔ آواز کا میڈیم ہونے کی وجہ سے اس کو آواز کی جادوگری کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ بقول رفعت سروش، اسکرپٹ کے علاوہ وہ صرف آواز ہے۔ آواز کردار ادا کرنے والے اداکاروں کی، آواز پس منظر کی، موسیقی کی وغیرہ وغیرہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آوازوں کی کرشمہ سازی کا دوسرا نام ریڈیو ڈرامہ ہے۔ عشرت رحمانی بھی اسے سماعت کے ذریعے بصارت کا کام لینا قرار دیتے ہیں۔ وہ ریڈیو کے اسٹیج کو صرف کانوں کا اسٹیج گردانتے ہیں۔ اسی لیے ریڈیو ڈرامے میں دقیق اور پیچیدہ نکات کو بیان کرنا اس کے وجود کے لیے شدید خطرہ سمجھتے ہیں۔ سادگی اس کا زیور اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ ریڈیو ڈرامے کی تکنیک کا علم ریڈیو ڈرامہ نگار کو ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ ریڈیو کے لیے ڈرامہ نہیں تخلیق کر سکتا۔ موضوع کے اعتبار سے یہ زندگی کی حقیقتوں کو پیش کرتا ہے۔ وحدتوں کی پابندی سونے پر سہاگے کا کام کرتی ہے۔ اس طرح پلاٹ کا ارتقاء آغاز، درمیان، اختتام کے اصولوں کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ فن کے لحاظ سے ریڈیو ڈرامہ افسانے سے بہت قریب ہے۔ اس میں خود کلامی اور فلیش بیک سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ ریڈیو ڈرامے میں پلاٹ ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتا ہے۔ اقدار کا تصادم اس میں تاثیر پیدا کرتا ہے۔ وقت کی پابندی کی وجہ سے ایجاز و اختصار سے کام لینا پڑتا ہے۔ واقعاتی و تاثراتی ارتقاء کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ تجسس کی مدد سے سامعین کو باندھے رکھا جاتا ہے۔ ریڈیو ڈرامے میں کرداروں کی تعداد کو کم سے کم رکھا جاتا ہے۔ ایک منظر میں 3 سے زیادہ کرداروں کو بات کرتے نہیں دکھایا جاتا۔ وہ مثالی کم، عمومی زیادہ ہوتے ہیں، اور زندگی کے جس کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اسی کی ترجمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زبان میں صفائی کو اہمیت دی جاتی ہے۔ سوقیانہ پن برداشت نہیں کیا جاتا۔ ریڈیو ڈرامے کی زبان گفتگو کی زبان ہونی چاہیے جس میں بازاری پن نہ ہو۔ کردار اپنی زبان بھی اسی طبقے سے حاصل کرتا ہے
جس سے اس کا تعلق ہو۔ مکالمے ریڈیو ڈرامے کی جان ہوتے ہیں۔ مکالمہ ایسا ہو جو کردار کی زبان سے نکلے اور سامعین کے دل میں اتر جائے۔ یہاں نیچی یا دھیمی آواز والے مکالموں کو پسند کیا جاتا ہے۔ دبے لہجے والے مکالمے فطری قرار دیے جاتے ہیں۔ ان کا مختصر اور عام فہم ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ مکالموں میں وحدت تاثر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ کردار اور مرکزی خیال کو واضح کرنے والے ہوتے ہیں۔ بقول عشرت رحمانی، ریڈیائی ڈرامے میں مکالموں کو اولین اہمیت حاصل ہے، اس لیے کرداروں کا مرتبہ، درجہ، عمر، حیثیت کا لحاظ رکھ کر الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ مکالموں کو مؤثر بنانے کے لیے صوتی اثرات استعمال کیے جاتے ہیں، مگر جتنا ان سے بچ سکیں بہتر ہے۔ مکالموں کو ہی ایسا بنا دینا چاہیے کہ صوتی اثرات کو برتنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ریڈیو ڈرامے کو بہتر بنانے کے لیے تکنیکی سہولیات کو برتنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ ایڈیٹنگ اور ڈبنگ اس سلسلے میں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ ان سے ڈرامے میں موجود کمیوں کو دور کر کے اسے بہتر بنا دیا جاتا ہے۔